لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن حالات نہیں بدلتے۔ تو آج عصر کے بعد یہ 3 چیزیں میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں، کیونکہ میں نے جسے بھی یہ وظیفہ دیا وہ مغرب سے پہلے پہلے اللہ کی مدد کو دیکھ لیتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والا یہ نہیں کہے گا مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس عمل کے پڑھنے والا پڑھنا عصر کے بعد ہے۔ میں جلدی سے بتاؤں گا، آج آپ نے پڑھنا ہے اور آج ہی اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ آج پڑھو، آج ملے گا۔ عصر کے بعد فوراً پڑھو یا عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی پڑھ لو، مغرب سے پہلے پہلے انشاءاللہ تمام قرضے اللہ پاک معاف کروائے گا۔ مغرب سے پہلے پہلے بیمار کی بیماری دور اللہ پاک کروائے گا، بے اولاد کو اولاد اللہ پاک دے گا، بے روزگار کو روزگار اللہ پاک دے گا۔ اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، اے میرے غریب، تیری کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے جو کسی وظیفے سے دور نہیں ہوتی، آج اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ 3 چیزیں تم نے میری بتائی ہوئی ایک ایسی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے جو آج سے پہلے نہ تم نے سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ دیکھو، تم نے اپنی زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج عصر کے بعد کا ایسا عمل دوں گا جسے میں نے پڑھ کر کامیابی حاصل کی، جسے میں نے اب تک 10 سے 12 ہزار بہنوں بھائیوں کو دیا اور ان کی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ صرف کل کے دن میں نے 250 بندوں کو اس عمل کو دے کر، آپ یقین کریں لوگ اس عمل کے پڑھنے کے بعد حیران ہو جاتے ہیں۔ کل ایک بھائی جس پر تقریباً 26-27 لاکھ کا قرضہ، کل دوپہر میں اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ آپ یقین کریں میں نے اسے عصر کے بعد کا یہ عمل دیا، اس نے پڑھا، مغرب سے پہلے پہلے اس کا 26 لاکھ میں سے 20 لاکھ کا قرضہ معاف ہو چکا تھا۔ یہ وہ عمل ہے میرے دوستو۔ کل ایک بہن نے اپنا ذاتی مکان اس عمل کے پڑھنے کے بعد حاصل کیا۔ میرے خیال سے 4.5-5 سال سے کرائے کے مکان میں تھی، شوہر بیمار تھا، قرضہ تھا، فاقے تھے، بچے بھوکے تھے، اتنی مشکلوں میں کل اس نے مجھ سے شام میں یہ عمل لیا، عصر کے بعد پڑھا، مغرب سے پہلے پہلے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا، کہتی ہے میرے اپنے رشتہ دار نے مجھے فلیٹ دلا کر دے دیا ایمرجنسی طور پر مغرب کے وقت۔ یہ وہ عمل ہے، یہ عمل تمہیں دیوانہ کر دے گا۔ اس عمل کو تم سنو گے نا، دیکھیں بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی جو ترتیب ہے، طریقہ ہے، جو تعداد ہے، وہ تم نے آج سے پہلے دیکھیں، یہ تمام چیزیں تم نے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنی ہے، صرف 1 منٹ دینی ہے۔ اگر 1 منٹ دینے سے زندگی سنور جائے، میں تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں جلدی سے ایمرجنسی طور پر تمہیں پورا عمل سمجھا دوں گا۔ اللہ والو، آج اگر تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں، دوستی یاری میں، فلمیں ڈراموں میں رہتے ہوئے اس عمل کو گوا دیا، میرے نزدیک پوری دنیا کے بد نصیب انسان تم ہو، پوری دنیا کی پھر بد نصیبی میرے دوستو تمہارے حصے میں آئے گی اگر تم نے یہ عمل بھی چھوڑ دیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھو، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہر بندہ اللہ پاک کے ذاتی نام کو، اللہ پاک کو پکارتا ہے، لیکن بہت سے لوگ، بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی ایک شکوہ کرتے ہیں کہ جناب اللہ اللہ کر لیا، یا ربنا پڑھ لیا، یا غنیو پڑھ لیا، ہر تسبیح پڑھ لی، لیکن غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ دن بدن حالات بجائے بہتر ہونے کے بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو میرے غریب، آج عصر کے بعد میرا بتایا ہوا عمل پڑھ لے۔ سب سے پہلے یا اللہ کو آپ نے دیکھے تعداد سمجھ لے، پہلے تعداد سمجھ لے، طریقہ سمجھ لے، ترتیب سمجھ لے، ہر چیز سمجھیں، اور دیکھیں
ویڈیو آگے نہ بڑھائیں، اب پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا وظیفہ چھوڑ کر میرے غریبوں آگے بڑھ جاؤ گے، بہت سے چیزوں کو مس کر جاؤ گے۔ دیکھیں میں نے پہلے خود آزمایا ہے، میں نے اس عمل کو 4 مہینے پہلے حاصل کیا۔ آپ یقین کریں میں نے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا نا، 1.5 لاکھ روپیہ مجھے میرا رشتہ دار اللہ کا ولی، یعنی کہ مجھے صرف اور صرف مغرب سے پہلی بار پڑھتے ہی 1.5 لاکھ کا انتظام ہوا، اور میں روزانہ عصر کے بعد یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھتا ہوں۔ 1 منٹ میں بڑے آرام سے پڑھ لیتا ہوں، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ اگر 1 آدھی منٹ دینے سے ذاتی مکان کا انتظام ہو جائے، بیمار کو بیماری سے شفا مل جائے، بے اولاد کو اولاد مل جائے، قرضے ختم، غریبی ختم، ظالم شوہر تک عمل پڑھتے ہی قدموں میں گر کر معافیا مانگنے پر مجبور ہو جائے، روٹھا محبوب قدموں میں محبت کی ناکامیاں ختم ہو جائے، رشتوں کی بندش ختم ہو جائیں، ظالم ساس بھی معافیا مانگنے پر مجبور ہو جائے، دشمن دوست بن جائے، جہاں سے نکلو لوگ کھڑے ہو کر سلام کرے، عزت ملے، رتبہ ملے، پیسہ ملے۔ میرے دوستوں تو زندگی سے اور کیا چاہیے؟ یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، یا آج عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ لینا۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا، یہ بے اولادی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا کیسے ہے؟ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، تسبیح پکڑی اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ شروع ہو گئے، بنے بنائے رٹے رٹائے وظیفے پڑھ لیے، پھر کہتے ہو فائدہ نہ ہوا۔ لیکن آج آپ نے یہ عمل میری بتائی ہوئی اس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے جو اللہ کے ولی کا بتایا ہوا یہ سچا عمل ہے۔ لیکن کیا یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی؟ اب آپ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر چلے گئے، فون پر لگ گئے، ٹک ٹاک پہ لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، کہیں بھی لگ گئے، پھر آ کر دوسرا نہ۔ عصر اور مغرب کے درمیان ایک بار بیٹھ جائے نا عمل پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ عمل کے پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی، اپنی توجہ یہاں وہاں نہیں کرنی، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دل میں یہ شک نہ ہو کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، تو پھر ایسا وظیفہ اثر کرتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ میں نے آج آپ سے کچھ حاصل نہیں کرنا، میں نے ویوز کے لیے، لائک کے لیے خدا کی قسم یہ ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ میں نے آج دنیا کے ہر غریب، بیمار، لاچار، بے اولاد، بے روزگار ہر اس شخص کے لیے ویڈیو بنائی ہے جو آج تک کسی وظیفے سے کامیاب نہ ہو سکا۔ آج عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں، پڑھنا عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ اب اپنے گھر میں ہے تو وہاں پڑھ لیں، دکان میں ہے وہاں پڑھ لیں، کہیں بھی ہیں جہاں دل کرے پڑھیں، لیکن پڑھنا عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ آج پڑھیں، کل پڑھیں، جتنے دن پڑھیں، جتنا پڑھتے جائیں گے، آج پڑھیں گے تو آج ملے گا، کل پڑھیں گے تو کل بھی ملے گا، روز پڑھو گے روز ملے گا، روز حاجتیں پوری ہوں گی، روز مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے پہلا، دوسرا، تیسرا وظیفہ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ خدا کا واسطہ اب ایک ذرہ برابر کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے، بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے، پھر مجھے شکوے شکایت کرو گے کہ مولوی صاحب وظیفہ کامیاب نہ ہوا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لے۔
میرے غریبوں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، پہلا وظیفہ عمل کا یا اللہ کا میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی میرا دکھیارا، کوئی غم کا مارا بہن بھائی اس غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اگر درود پاک نہ پڑھ سکے تو آپ نے فکر نہیں کرنی۔ آپ نے اگر درود پاک نہ پڑھ سکیں تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے؟ دیکھیں، اب پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل تعداد ترتیب سمجھیے گا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ پھر دوسرا تیسرا تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ اب پہلا وظیفہ 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ میرے دوستو، اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج ہم اس نام کے بارے میں بات کریں گے جس سے بڑھ کر کوئی نام نہیں، وہ نام جسے سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور مایوس انسان کے اندر امید کی نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ عظیم نام ہے یا اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو گویا ہم اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ اس رب کائنات کا ذاتی نام ہے۔ یعنی یا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ، اے میرے رب۔ یہ دنیا میں سب سے پاکیزہ، سب سے عظیم اور سب سے بابرکت نام ہے۔ یہی وہ نام ہے جس کے سامنے بادشاہ بھی جھکتے ہیں، فرشتے بھی سجدہ کرتے اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہ اس میں ذات ہے، یعنی ایسا نام جو صرف اسی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ دنیا میں کوئی اس نام کا حقدار نہیں۔ باقی نام جیسے الرحمن، الرحیم، الغفور، الودود، الرزاق، الملک، القدوس، السلام، المومن، العزیز، الحکیم، السمیع، البصیر، العلیم وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہیں، مگر اللہ وہ جامع نام ہے جس میں اس کی تمام کامل صفات شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 مشہور اسماء حسنی ہیں جنہیں رسول پاک نے بیان فرمایا۔ ہر نام اللہ کی کسی نہ کسی کامل صفت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ان سب کا مرکز اور اس سب سے عظیم نام اللہ ہے۔ جب آپ یا رحمانو کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں۔ جب آپ یا رزاقو کہتے ہیں تو رزق دینے والے کو پکارتے ہیں۔ جب آپ یا غفارو یعنی یا غفور کہتے ہیں تو بخشنے والے کو پکارتے ہیں۔ لیکن جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ اس رب کو پکارتے ہیں جو تمام صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، زمین کو بچھایا، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، درخت، پرندے اور انسان سب اسی کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر نعمت اسی کی عطا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت آپ کو رزق کون پہنچا رہا تھا؟ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی سانسیں کون جاری رکھتا ہے؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو دل کو سہارا کون دیتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ بندہ اگر سچے دل سے ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بندہ اگر گناہوں کے پہاڑ لے کر بھی سچی توبہ کر لے تو اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! ہمیں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہم کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی زبان میں اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں۔ رات کے آخری پہر یا عصر اور مغرب کے درمیان میرے دوستو یا اللہ کا وظیفہ آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا۔ دیکھیں، یہ عمل آپ نے پڑھنا عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ اب آپ کہیں میں عشاء کے بعد پڑھوں، ظہر کے بعد پڑھوں، آپ کہیں کہ میں مغرب کے بعد پڑھوں تو پھر فائدہ نہ ہوگا۔
پڑھنا عصر اور مغرب کے درمیان ہے، کوشش کرنا عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، نماز پڑھیں، پوری نماز جیسی ختم ہو آخری رکعت میں سلام پھیرتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے یہ تمام چیزیں پڑھ لیں۔ اگر عصر کی نماز کا آپ کا وقت جا چکا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو یا ربنا کا وظیفہ اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہے لیکن مجھے تو کامیابی کہیں سے بھی نہیں ملتی، میں تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں ہی کھا رہا ہوں۔ تو آج آپ نے یا ربنا کو بھی میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں تمام چیزیں باری باری پڑھنی ہیں اور میں آخر میں آپ کو تمام چیزیں دوبارہ بھی سمجھا دوں گا، میں بار بار آپ کو سمجھاؤں گا کیونکہ میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا۔ دیکھیں میں نے اس عمل کو 1 سے 1.5 سال پہلے حاصل کیا تھا، یعنی 1.25 سال سمجھ لیں، اور میں نے ان 1.25 سالوں میں اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کے آزمایا ہے۔ اور پہلی بار جب پڑھا 1.5 لاکھ ملا، پھر دوسرے دن پڑھا مجھے اس سے زیادہ ملا، تیسرے دن پڑھا اس سے زیادہ ملا۔ سمجھو کہ اس عمل نے مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا ہے، اور میں اب تک تقریباً 12,000 بہنوں بھائیوں کو اس عمل کے پڑھتے ہی مالا مال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگ فقیر سے بادشاہ بن جاتے ہیں، لوگ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاتے ہیں، لیکن آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو ہر غریب بیمار لاچار کے ساتھ شیئر کر دینا ہے، کیونکہ آج جو بھی غریب بیمار لاچار زندگی میں ایک بار عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لے گا، وہ اپنی زندگی کی ہر مشکلوں پریشانیوں سے دور ہو کر اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کرے گا اور آپ کو مجھے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ تو خدا کا واسطہ اس ویڈیو کو بس جتنا ہو سکے شیئر کریں، کومنٹس میں یا ربنا کی حاضری لگوائیں، ضرور لکھیں، اور اللہ پاک کے اگر ذاتی نام یا اللہ سے اللہ پاک سے محبت ہے تو دل سے لائک بھی کریں۔ اب آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر اگر آپ کو یاد ہے، نہیں یاد تو چھوڑ دیں۔ دیکھیں بہت سی بہنیں بہت سے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو درود شریف آتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو میرے غریبوں، اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا کوئی پریشان بھائی بہن درود پاک نہ پڑھ سکے تو آپ نے عمل نہیں چھوڑنا۔ پتہ چلے کہ بھائی درود شریف نہیں آتا، اب ہم عمل ہی نہیں پڑھیں گے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے عمل ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ یہ صرف مغرب سے پہلے پہلے اثر کر جاتا ہے، مغرب سے پہلے پہلے انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ مغرب سے پہلے پہلے غیبی دولت والے ہاتھ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے، اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ، اتنی کامیابی کہاں سے آ گئی۔ میرے دوستو، آج پڑھو گے تو آج ملے گا، کل پڑھو گے تو کل ملے گا، لیکن پڑھنا عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ اگر درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس ایک بار عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جو میں نے آپ کو پہلا وظیفہ یا اللہ کا جو خاص جملے کے ساتھ بتایا، جو ترتیب سمجھائی، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 11 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے 11 بار ہی یا ربنا کو پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھو گے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے ہی پڑھو گے؟ ویسے تو میرے غریبوں کچھ بھی نہ ملے گا۔ آج کا عمل یونیک ہے، آج کا عمل اثر کرنے والا ہے، آج کا عمل تمہیں انتظار نہیں کروائے گا، بیڑے پار کروائے گا، بیماریوں کو دور کروائے گا، ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے ختم کروائے گا۔ زندگی کی وہ مشکلیں میرے غریب، وہ پریشانیاں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی، آج انشاءاللہ ابھی پڑھو، ابھی دولت کے ڈھیر، ابھی ابھی اثر کرنے والا، ابھی ابھی غیبی خزانوں کو عطا کرنے والا یہ عمل ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے یا ربنا کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ۔ اب آپ نے یا ربنا، دیکھیں اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ ایک جملہ شامل ہے۔ اس عمل کو آپ نے معمولی نہیں سمجھنا، آپ نے مشکل بھی نہیں سمجھنا۔ 10 سال کا بچہ بھی پڑھ لے گا، ان پڑھ سے ان پڑھ جاہل بندہ بھی پڑھ لے گا۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر
کہتا ہوں آج میری ویڈیو مل جائے نا، خدا رسول کا واسطہ اس ویڈیو کو نہ چھوڑنا۔ اگر تو نے یہ ویڈیو بھی چھوڑ دی تو بہت بڑے، دیکھیں آپ لوگ روزانہ کہتے ہو نا کہ مولوی صاحب سچے وظیفے بتاؤ، سچے وظیفے بتاؤ، تو بیٹا میرے بچے آج بتا دیا ہے، آج اپنے سینے کا راز آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ والو مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ 3-4 چیزیں تم نے اکٹھی پڑھنی ہے۔ پہلا وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام جو خفیہ ترتیب بتائی، تعداد بتایا، پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کو صرف 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا، اور یقین کریں یہ جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں دولت کی موسلا دھار بارش شروع ہوتی ہے، لیکن تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ میرے دوستو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے تو 2 وظیفے پورے ہو جائیں گے۔ اب تیسرا اور چوتھا جلدی سے پڑھ لیں، تیسرا اور چوتھا پڑھ لیں اور فقیر سے بادشاہ بن جائیں۔ تیسرے نمبر پر پہلے کلمے کو پڑھنا ہے جسے آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کے عمل میں اس تیسرے نمبر پر پہلے کلمے کو شامل کرتے ہی عمل کی طاقت کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے غریبوں کتنا وقت لگ گیا؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے، چوتھی بار نہیں پڑھنا۔ اب آخری وظیفہ پڑھ لیں اور کروڑ پتی بن جائیں، آخری جملہ پڑھ لیں اور فقیر سے بادشاہ بن جائیں، آخری وظیفہ پڑھ لیں اور مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آج سے پہلے آپ سے چھپایا گیا، لیکن آج اپنے سینے کے راز آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ آج اللہ والوں کی سچی تسبیح آپ تک پہنچائی جائے گی۔ آج اپنے کلیجے کا وہ راز، اپنے جگر کی اپنے وہ دھڑکن آپ کے حوالے کی جائے گی، جسے پڑھنے کے بعد آپ چند منٹوں میں انشاءاللہ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے، چند منٹوں میں مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ ایسا تماشا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ دیکھیں آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، یا ربنا کو پڑھ لیا، پہلے کلمے کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے آخر میں اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے میرے دوستو جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ جلدی سے میرے دوستو اس نام کو پڑھیں اور عمل ختم کریں اور اپنی زندگی کو فقیر سے بادشاہی کی طرف لے کر جائیں۔ دیکھیں میں نے 3 چیزیں آپ کو پہلے بتا دی ہیں، اچھی طرح تینوں کو اچھی طرح دیکھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ پاک کا یعنی کہ چوتھے نمبر والا یہ نام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں مانگیے گا۔ ایسے بیڑے پار ہوں گے، ایسی مشکلیں دور ہوں گی، ایسی حاجتیں پوری ہوں گی، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ویڈیو اچھی طرح دیکھ کر عمل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔